آج ایک ایسے پلے بیک سنگر کی سالگرہ ہے کہ جن کے ساتھ ایک عجیب سی یاد میری جڑی ہوئی ہے، بلکہ میری یادداشت میں ایک عجیب سا دکھ بیٹھا ہوا ہے، اور جب بھی میں انہیں یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ لمحہ، وہ دن یاد آ جاتا ہے جب ایک دن اچانک وہ میرے کمرے میں آئے، میرے دفتر میں آئے۔ میں حیران ہوئی، ایک بندہ اونچا لمبا سا اور رنگ پیلا پڑتا ہوا، اداسی چہرے پہ، آنکھوں میں مرجھائی ہوئی آنکھیں، اور سر پہ ایسے ٹوپی اور عجیب سا حلیہ تھا ان کا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے انہوں نے۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جن کو میں جانتی تھی، تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ میرے لیے پہچاننا مشکل تھا، ظاہر ہے دفتر میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے یا جو پہلی دفعہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو اسلام دعا کے بعد اس سے پہلے کہ میں دریافت کرتی کہ ان کا نام کیا ہے، یہ کون ہے، بعض اوقات میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسا لفظ نہ کہوں، کیونکہ کوئی بڑی شخصیت ہو اور پھر مجھے اپنی کم علمی اور اس پہ اگر پچھتانا پڑے تو وہ بھی الگ بات ہے، لیکن اگلے بندے کو وہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ ہمارے سے جو بعد کی نسل ہے وہ ہمیں پہچانتی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اداکار، گلوکار، کہ جو گلوکاری یا اداکاری چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت میں بھی کافی فرق آ چکا ہوتا ہے، حلیے میں، تو آپ بظاہر انہیں نہیں پہچان سکتے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دل دکھا ہوتا ہے تو پھر محسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا، اور جو ان کے صاحب آئے تھے شاید انہوں نے بھانپ لیا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو پہچانا ہے؟ میں نے کہا سوری، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ابھی وہ کچھ ریزیمبلنس ایک عظیم شخص سے ان کی مل رہی ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ انہوں نے کہا یہ اپنے اے نیر نے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں حیران ہوئی بڑی، کیونکہ میں اے نیر سے پہلے مل چکی تھی کسی ان کی تقریب میں، پی ٹی وی میں یا کسی جگہ پہ، میں جو تقریب کوئی گلوکاری کا فنکشن تھا اس میں، تو میں حیران ہوئی کہ میں نے ایک بندے کو اسٹیج پہ پرفارم کرتے دیکھا اور اس کو کس طرح لہک لہک کے، چہک چہک کے، خوشی سے گاتے دیکھا، اور پھر اس کو ہنستے دیکھا، اس کو بات چیت کرتے دیکھا، زندگی سے بھرے ہوئے انسان کو دیکھا، تو یہ میرے سامنے ایک عجیب سا دکھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو انسان کم اور ایک یاسیت کا جو ایک مجسمہ لگ رہے ہیں۔ بہرحال پھر ان سے کافی فرینکنیس سے باتیں ہوئیں، میں نے ان کی زندگی کے حوالے سے، تو ایک ہی ان کا بیٹا تھا ہارون نیر، وہ خدا نے واپس بلا لیا اس کو، تو اس کا دکھ جو تھا وہ اے نیر کی زندگی کو دیمک کی طرح وہ دکھ چاٹ گیا، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ بظاہر ایک کوئی آپ کا بہت عزیز چلا جاتا ہے آپ کے پاس سے تو آپ سنبھل جاتے ہیں، لیکن اندر سے اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ بظاہر جو آپ کا سنبھل جانا ہے وہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو اے نیر نے اندر ہی اندر ایک دکھ جو ان کو کھاتا رہا دیمک کی طرح، اور پھر وہ ہوش کی دنیا میں کم کم آئے اور بھولنے کی کوشش کرتے کرتے اپنی زندگی کو بھول بیٹھے۔ میں نے پھر انہیں کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی بڑی، ان کا مطلب ہے کہ ایک ہمارا مشترکہ یہ تھا پلان کہ کوئی تقریب کی جائے، کوئی ان کی شان میں کوئی خراج تحسین پیش کیا جائے، جو صاحب ان کے ساتھ آئے تھے ان کا بھی۔ تو میں نے کہا بالکل یہ ہونا چاہیے، اور میں بڑی جلدی اس کا ارینج کرتی ہوں، یہ بڑا آنر ہوگا ادارے کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ میں اس طرح کر سکوں۔ اے نیر پاکستان کا ایک بہت ہی معروف نام ہے، بڑا نام ہے، اور جب آپ کسی ایسے شخص کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ اپنا قد اونچا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو محنت، محبت، زندگی کمائی ہے وہ تو کما چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے وہاں پہ سوچا کہ ہم جلدی یہ سارا جو ہے وہ کریں گے، ایک عالی شان قسم کا فنکشن کریں گے، ان کے اعزاز میں ان کے دوستوں کو بلائیں گے اور سب ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کے گائے ہوئے گانے جو ہیں، کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لائیو پرفارم کر سکیں، تو ان کے گائے ہوئے گانے جو ہیں وہ نئی نسل کے لوگوں سے گوائیں گے۔ تو میں نے وہ جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی جو کسک ہے ابھی تک میرے اندر مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور مجھے جب بھی میں یاد کرتی ہوں تو مجھے عجیب سا دکھ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں نے انہیں کئی فون کیے، اگرچہ اس میں میری کوتاہی نہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میری کوتاہی بھی ہے
معاشرتی جو ایک پورا ہمارا ڈھانچہ ہے، کیونکہ ہم سب لوگ اپنے فنکاروں کو کسی نہ کسی حوالے سے نظر انداز کرتے ہیں، اور اس نظر اندازی کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے چارپائی کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور بلکہ دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کئی فون کیے، میں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ کب کریں پروگرام، اور ایک دو دفعہ میری بات بھی ہوئی، لیکن پھر وہ ڈیٹ ڈیسائیڈ نہ ہو سکی، تو ان کی جو دنیا سے جانے کی ڈیٹ ہے وہ آ گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اے نیئر دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی خوبصورت آواز ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ شاید انہوں نے تمنا کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس جائیں، اور خدا نے ان کی وہ خواہش پوری کر دی، لیکن ان کے بہت سارے چاہنے والے، ان کے گانوں کو پسند کرنے والے، ان کے پرستار بہت سوگوار تھے اور آج بھی ہیں۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور ہمیں یہ ہمت دے اور احساس دے پورے معاشرے کو اور اداروں کو، ثقافتی اداروں کو، کہ ہم اپنے فنکاروں کی ان کی زندگی میں قدر کر سکیں۔